اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج کا موضوع مفتی طارق مسعود صاحب کی کنٹروورسی اور اس پر میرا پوائنٹ آف ویو، میرا تبصرہ۔ اب میرا پوائنٹ آف ویو تو یوں سمجھ لیں کہ سورج کو چراغ دکھانے والی بات ہے، مطلب یہ منہ اور مسور کی دال۔ مطلب ہم مفتی صاحب کے بارے میں کوئی بات کریں، ہماری جرت کہاں، لیکن کیونکہ ہم مفتی صاحب سے پیار کرتے ہیں تو ہم کچھ باتوں کو سے ہم برداشت نہیں کر سکتے کہ کسی طرح سے بھی مفتی صاحب کی ہرزہ سرائی ہو یا دل آزاری ہو۔ مفتی طارق مسعود صاحب کو سوشل میڈیا کے لوگ تو کچھ سالوں سے جانتے ہیں، لیکن مفتی صاحب کی جو خدمات دین کے بارے ہیں وہ 40 سال سے زیادہ ایک طویل محنت اور جد و جہد اس میں شامل ہے، اور بہت بڑی ایک مقام ان کو حاصل ہے دین کے راستے میں خدمت کے بارے میں۔ غلطیاں انسان سے ہو جاتی ہیں، مسٹیکس ہو جاتی ہیں۔ ایک غلطی ہوتی ہے اور ایک دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ اللہ اپنے بندوں پہ آزمائش بھی ڈالتا ہے۔ ایک حدیث تو میں نے آپ سے شیئر کیا تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ جتنا کسی بندے کا ایمان تگڑا ہوتا ہے اتنی بڑی اس پر آزمائش جو ہے اللہ کی طرف سے آتی ہے، اور یہ آزمائشیں انسان کو اس کو مطلب اگر وہ سونا ہے تو اس کو کندن بنا دیتی ہیں، مطلب اس کو اور زیادہ کھرا کرنے کے لیے، کھرا ثابت کرنے کے لیے آزمائشیں آتی ہیں۔ تو اسی طرح کی یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک آزمائش کا وقت مفتی طارق مسعود صاحب پر یہ آیا ہوا ہے، اور وہ انشاءاللہ بڑی ثابت قدمی سے اس وقت کو جو ہے وہ گزار لیں گے، اور خیر وافیت سے معاملہ سیٹل ہو گیا۔ تو مجھے ایک پرانے بکس میں جب پڑھ رہا تھا تو اولیاء کرام کے اندر سے ایک واقعہ میرے نظر سے گزرا۔ ایک بہت بڑے اللہ کے ولی تھے۔ یہ واقعہ میں صرف آپ کو اس لیے سنا رہا ہوں کہ اللہ کے نیک بندوں پہ آزمائشیں آ جاتی ہیں، اور اللہ پھر خود ہی ان کو نکال بھی لیتا ہے۔ اس واقعے کو آپ اس طرح سے مفتی صاحب سے ریلیٹ کیجئے گا، کیونکہ میں جس ہستی کا واقعہ سنانے جا رہا ہوں وہ بہرحال مفتی صاحب سے کئی گنا زیادہ افضل اور بیٹر ہستی ہیں، اللہ کے ولی تھے، حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی۔ یہ بہت بڑے اللہ کے ولی تھے جو کہ مرید تھے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے، اور خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، اور حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے مرید تھے سلطان شمس الدین التتمش۔ آپ کو پتہ ہے کہ اسلام کی ہسٹری میں یہ جو 7 سلاطین ہیں یہ بھی اللہ کے ولی تھے، اور ان کا بڑا تذکرہ ملتا ہے، اور ان کی بڑی خدمات ہیں اسلام کے بارے میں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی، سلطان محمود غزنوی، سلطان شمس الدین التتمش، سلطان نور الدین زنگی، سلطان محمد تغلق۔ یہ سلطان سلاطین جو گزرے ہیں اسلام کی ہسٹری کے اندر، ان کا ایک بہت بڑا، یہ تہجد گزار ہوتے تھے۔ یہ آج کل کے بادشاہوں کی طرح نہیں ہوتے تھے، یہ باقاعدہ یہ تہجد گزار ہوتے تھے اور خفیہ عبادات کیا کرتے تھے، اس میں ریاکاری کا عنصر نہیں ہوتا تھا۔ ہمارے ہاں اب المیہ یہ ہے کہ جب سے یہ سوشل میڈیا کی ایپس آئی ہیں اس پر آ کے لوگ کھڑے ہو گئے ہیں، کیونکہ اس میں روزی روٹی بھی بنتی ہے، سچی سی بات ہے، اس میں جھوٹ کیا بولنا، تو اس چکر میں دکھاوا ہو جاتا ہے، اپنی عبادات شو ہو جاتی ہیں، بعض اوقات بتا دی جاتی ہیں، کوئی پوچھ لیتا ہے، تو اس سے جو ہے وہ ریاکاری کا عنصر۔ لیکن اس دور کے سلاطین خفیہ اور چھپ کر عبادات کیا کرتے، تہجد پہ پڑھا کرتے۔ قصہ مختصر، حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کیونکہ مرشد تھے سلطان کے، تو سلطان کی دربار، بھرے دربار میں ان کا مخالفین بھی ہوتے ہیں، ہر جگہ آپ کو پتہ ہے حاسدین ہوتے ہیں، تو ایک ہندو عورت جو تھی اس نے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ پر الزام لگا دیا بدکاری کا، غلط کاری کا، اور یہ کچھ درباری ادھر سے ہی مسلمان کے وہ بھی اس نے گواہ خرید لیے۔ اور اس کے بعد ہوا یہ کہ ایک دن دربار لگا ہوا تھا، وہ دربار میں حاضر ہوئی دھاڑتی روتی پیٹتی ہوئی، اور اس کے پاس جو جھولی میں 2 ماہ کا ایک بچہ تھا، اور اس نے سلطان سے آ کے کہا کہ میرے ساتھ تیری حکمرانی میں زیادتی ہوگی۔ سلطان نے کہا بتاؤ کون ہے وہ؟ نے کہا میں بتا تو دوں گی لیکن تو اس کا کچھ کر نہیں سکے گا، تو مجبور ہے، تو بے بس ہے، تو اس کے سامنے بے بس ہے، تو کچھ نہیں کر سکے گا۔ سلطان طیش میں آ گئے، انہوں نے کہا تم بتاؤ اس کا نام کون ہے۔ میں مطلب انصاف کے معاملے میں ان سلاطین کی جو ہے وہ مثالیں دی جاتی ہیں، واقعات سے پوری کتب بھری ہوئی ہیں، ان کی سوانح حیات اگر آپ پڑھ کے دیکھیں سلاطین کی۔ خیر قصہ مختصر، سلطان التتمش نے اس خاتون سے جب اصرار کیا تو خیر وہ بتانے ہی آئی تھی، الزام لگانے تھی، اس نے کہا وہ تیرے مرشد ہیں،
حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے۔ اب یہ بات سن کر پورا ظاہر دربار ہل گیا، دلی میں زلزلہ آ گیا، پوری سلطنت میں بھونچال مچ گیا۔ سلطان خود اپنے تخت سے اچھل پڑا کہ یہ میرے مرشد کے بارے میں اس نے اتنی بڑی بات کہہ دی، اب میں اس کا کیا کروں؟ اب عورت نے اس پہ اور ہوا دینے کے لیے اس نے کہا میں نے کہا تھا نا کہ تو کچھ نہیں کر پائے گا۔ اب سلطان کا سر جھک گیا کیونکہ معاملہ مرشد کا تھا، وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا ایسی بات، اتنا بڑا الزام کوئی اس کے مرشد پہ لگا دے۔ تو اب ہوا کیا، خیر بات پہنچی، اب وہ انصاف تو بادشاہ کرنا ہی تھا، اس نے سلطان کو بلایا۔ خیر سلطان نے حضرت خواجہ کو بلایا، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ سر جھکائے، لاٹھی ٹیکتے ہوئے آئے وہاں پر، اور جیسے دربار میں داخل ہوئے احتراماً سب کھڑے بھی ہوئے، عزت بھی کی، لیکن وہ ایک مجرم کی صورت میں اس وقت دربار میں پیش تھے۔ بہرحال وہاں پہنچے اور انہوں نے جا کے جب دیکھا کہ جی اس عورت نے یہ بیان دیا ہے، تو اس عورت کو خواجہ نے یہ بتایا کہ پوچھا کہ تمہارے پاس کوئی گواہ ہے؟ اس نے کہا، دربار کی طرف اشارہ کیا تو 3-4 مشٹنڈے کھڑے ہو گئے کہ بھئی پیسے کے اوپر ہر چیز آپ کو بتائیے، بکنا بکانا یہ تو شروع سے چل رہا ہے۔ تو 4 لوگ وہاں سے کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا جی ہاں ہم اس چیز کے گواہ، ہم نے ان کو اس عورت کو ان کے حجرے میں آتے جاتے دیکھا ہے صبح تہجد ٹائم پہ۔ جب یہ صاحب بات ہو گئی تو اب خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے سلطان التتمش سے 2 دن کی مہلت طلب کی، صرف 2 دن کی۔ انہوں نے کہا مجھے 2 دن کا ٹائم دے دو تاکہ مطلب اتنا تو تم میرے لیے کر سکتے ہو۔ سلطان ظاہر مرشد تھے، وہ کیا کہہ سکتا، اس کو زبان کو تالے لگ گئے تھے۔ خواجہ صاحب وہاں سے نکلے اور سیدھے اپنے مرشد کے پاس پہنچے اجمیر شریف، اور مرشد سے جا کے یہ کہا کہ مرشد اس امتحان کے بارے میں تو آپ نے بتایا نہیں تھا کہ یہ بھی آزمائش اس راستے میں آئے گی، بھوک پیاس فقر فاقہ یہ دوسری چیزیں آپ نے بتائی تھیں، لیکن یہ تو آپ نے بتایا نہیں تھا کہ اس طرح کے امتحان میں بھی اللہ ہمیں ڈالے گا۔ جب خواجہ معین الدین چشتی خواجہ غریب نواز نے یہ ساری باتیں سنی تو آپ نے ان سے کہا کہ چلو میں تمہارے ساتھ چلوں گا۔ اب مرشد کے مرشد چل پڑے ساتھ، 2 دن کا ٹائم ختم ہوا، دربار میں پہنچے۔ دربار میں سب لوگ احترام کے اوپر کھڑے ہو گئے کہ جناب شہنشاہ اولیاء ہند جو ہے خود تشریف لے کے آ گئے، اور ساتھ خواجہ صاحب کے سپورٹ میں، اور سلطان بھی حیران۔ خیر اب دیکھیے آگے کیا معاملہ ہوتا ہے۔ تو اللہ کے اس ولی نے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے جب یہ معاملہ اپنے مرشد کے سامنے پیش کیا، تو جب مرشد خود چل کر آ گئے تو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں پر ایک دعا فرمائی، اور اپنے اللہ سے اس طرح سے انہوں نے درخواست کی کہ یا رب العالمین، یہ جو بندہ تیری عبادت میں دن رات لگا رہا اور ہدایت کے راستے پہ چلنے کی کوشش کرتا رہا، آج یہ اس طرح بے گناہی اپنی ثابت نہیں کر پا رہا، تو جیسے تو نے بنی اسرائیل کے دور میں اور جیسے تو نے یوسف علیہ السلام کے دور میں ایک بچے سے، ایک معصوم بچے سے گواہی دلوا دی تھی، جیسے تو نے حضرت مریم، کیونکہ وہ بھی اللہ کی ولی تھی، پیغمبر نہیں تھی، تو وہ ان کی گواہی میں بھی حضرت عیسیٰ بولے تھے، بچہ بولا تھا، تو پھر آج بھی وہ معاملہ کر دے۔ اللہ نے وہ دعا قبول کی، اور وہ 2 ماہ کا بچہ جو ہے نا معجزہ ہوا، اور وہ 2 ماہ کا بچہ جو ہے وہ بولا، اور اس سے پوچھا کہ بتا تیرا باپ کون ہے، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت، تو اس نے سامنے مجمع میں ایک سردار کی طرف اشارہ کیا کہ یہ میرا باپ۔ تو اس طرح سے اللہ پاک اپنے اولیاء کرام کے بھی بھرم رکھتا ہے، اور یہ واقعہ جو ہے یہ اس بات کا ثبوت ہے۔ لیکن بہرحال مفتی صاحب اب اس مقام پہ تو آپ نہ لے جائیں، لیکن پھر بھی اللہ کے نیک بندے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی مدد بھی ضرور کرے گا۔ یہ آزمائش کا وقت ہے، یہ ٹل جائے گا۔ بس میرا تو یہی ایک سوچ ہے جو میرے ذہن میں اس سارے واقعے کو دیکھ کے آئی، میں نے سوچا آپ سے بھی یہ اپنی تھاٹس جو ہے وہ شیئر کر دوں۔ آپ کی کیا سوچ ہے وہ آپ کمنٹس میں بتائیے گا، کیا میری سوچ صحیح ہے یا میں غلط سوچ رہا ہوں۔ جزاک اللہ، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔